سورہ غاشیہ کی ابتدائی 7 آیات کا ترجمہ سن لیں۔ کیا تمہارے پاس ڈھانپنے والی کی خبر آئی؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کرنے والے تھکے ماندے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے تھور کے اور کوئی کھانا نہیں ہوگا، نہ وہ ان کو فربہ کرے گا اور نہ ہی وہ کھانا انہیں بھوک سے کچھ کفایت کرے گا۔ یہ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 7 آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ اعلیٰ کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں نا تو وہ 2 چیزیں ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ ساری سورہ مبارکہ میں یہی بیان ہوا ہے۔ باقی اس کی اہمیت وہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ تقریباً دونوں کے فضائل اکٹھے ہی آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو نماز جمعہ کی دوسری رکعت میں کثرت سے پڑھتے تھے، سورہ غاشیہ کو۔ اسی طرح عیدین کی نمازوں میں بھی آپ اس کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ الغاشیہ ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی، گھیر لینے والی، اس کا یہ معنی ہے۔ غاشیہ یغشا غشاوہ، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، آتا ہے نا سواء علیہم اذقتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں تھا غشاوہ پردہ۔ تو غاشیہ یغشا غشاوہ ڈھانپ لینا، تو یہ ڈھانپ لے گی، یعنی کسی کو اپنے پوری گرپ میں نہیں کر لیتے، جذبات، احساسات، خیالات کہ پوری طرح جو ہے نا وہ انسان کو گرپ میں کر لے۔ اور اس کے ڈھانپنے کا، چھا جانے کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ مدہوش ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے جسم، ننگے بدن ہوں گے، ایک میدان میں ہوں گے، لیکن دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہیں جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے الغاشیہ۔ تو بہرحال یہ تو اس کا لفظی معنی میں نے واضح کیا ہے۔ اب اس کا ربط سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا ایک ربط تو یہ ہے کہ دونوں میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے، انداز اور ہے۔ سورہ غاشیہ میں انداز ہے جھنجھوڑنے والا، کوئی توجہ نہ دے تو توجہ دلانے والا۔ سورہ اعلیٰ میں مثبت انداز ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ سورہ اعلیٰ میں اللہ کی تسبیح کا حکم ہے۔ آغاز ہی ہے نا، پاکی بیان کرو اپنے بلند رب کے نام کی، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، جس نے اندازہ لگایا پھر ہدایت دی، وہ جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی آیات توحید۔ سورہ غاشیہ میں یہی مضمون ہے لیکن مڈ میں ہے، درمیان میں۔ اعلیٰ کی ابتدائی آیات ہے نا، اور سورہ غاشیہ میں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا ہوا؟ والى السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند ہوا؟ والى الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے یہ گاڑے گئے؟ والى الارض کیف سطحت، اور یہ زمین جس پہ یہ آباد ہے یہ کیسے بچھائی گئی؟ اس پر کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی افلا کے ساتھ ہے، کوئی توجہ نہ دے تو پھر کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ وہ انداز ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ دونوں میں ایک مضمون جو ایک جیسا ہے، اسلوب اور ہے توحید، دوسرا تذکیر کا مضمون ہے، یاد دہانی، دونوں کا تھوڑا انداز الگ ہے۔ دیکھیں نا قرآن کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ مختلف زاویوں سے، طریقوں سے ایک ہی بات کو بیان کی جاتی ہے تاکہ کسی کے دماغ میں بیٹھ جائے، ایک طرح نہیں سمجھ آ رہی تو دوسری طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کرتے جائیں، یقیناً نصیحت نفع بخش ہے، فائدہ دے گی، کرنے والے کو فائدہ ہے۔ نصیحت جو کر رہا ہے اگر کوئی اس کی بات سن کے عمل کرے گا، جتنی دیر عمل کرے گا نصیحت کرنے والے کو ثواب ہے، اگر وہ نہیں بھی عمل کرتا تو اس کا فریضہ تو ادا ہو رہا ہے نا۔ تو لہذا یہ نہ کہیں کہ بے فائدہ، نصیحت کرتے جائیں، کرنے والے کو ایک وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں سبق کہیں سے بھی مل جائے، جیسے یہ ہاکر نہیں ہوتے کہ جی آج وہ بلاتے ہیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ اللہ کے دین کا جو داعی ہے اس کو ایسی یہی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک اربار بندے سے بھی اچھی چیز میں اچھی مثال دی اس نے، نوح علیہ السلام دیکھیں نا 950 سال تبلیغ جاری رکھی، ہم تو 1 2 3 4 دفعہ گئے تو انہیں نہیں سمجھنا، بات چھاڑ دو، ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے لیے قرآن مشعل راہ ہے، ہادی ہے۔ انسان جو ہوا نا وہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے، بڑے معاملات انسان پہ آتے ہیں۔ گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں کوئی پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، احساسات ہوتے ہیں انسان جو یہ چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال دوسرا مضمون نصیحت ہے، یہاں پہ ہے نصیحت کرتے جائیں، واعظ کرتے جائیں، اے نبی تذکیر کرتے جائیں، یہ فائدہ دے گی۔ دوسری جگہ پہ آیا کہ بس آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر فذکر انما انت مذکر، آپ بس نصیحت کریں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروگا نہیں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ فلاں کیوں نہیں مانا، فلاں کیوں نہیں مانا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بس آپ توجہ دلائیں۔ کائنات، یہ جو آیات ہے نا سورہ غاشیہ کی، اس سے پیچھے توحید کا ذکر ہے کہ توحید کے اتنے بکھرے ہوئے دلائل ہیں،
اگر یہ دیکھ کر بھی انہیں سمجھ نہیں نہ آ رہی، یہ اتنا بڑا آسمان، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ زمین، یہ اونٹ جس سے استفادے کرتے ہیں عرب کے لوگ، اگر پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں نہ کھل رہی، اتنے دلائل دیکھ کر بھی آپ بس توجہ دلائیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کے ذمہ بس توجہ دلانا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. پھر آگے اللہ تعالیٰ کا انداز سخت ہو گیا ہے، الا ہاں من تولی و کفر، جو منہ پھیرے گا اور کفر کرے گا اس کو ہم خود دیکھیں گے، بس آپ نصیحت کرتے جائیں. پھر آگے اس کی وضاحت آ گئی، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اس کو بڑا عذاب کریں گے. تو دونوں کا انداز مختلف ہے. سورہ اعلیٰ میں کہا نصیحت کریں، نصیحت فائدہ دیتی ہے. یہاں کہا آپ نصیحت کریں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا فلاں کیوں نہیں مانا، فلاں کیوں نہیں مانا، جو نہیں مانتا اس کو ہم خود پوچھ لیں گے. یہ دونوں کے انداز میں اختلاف، یہ فرق ہے. پھر جو فائدہ حاصل کرے گا نصیحت سے اس کا انجام سورہ غاشیہ میں، یہ ربط ہے دونوں میں. اور جو نہیں فائدہ حاصل کرے گا اس کا انجام بھی سورہ غاشیہ میں. ٹھیک ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت ان قریب نصیحت حاصل کرے گا، مراد فائدہ حاصل کرے گا. تو جو فائدہ حاصل کرے گا وہ جو ہو یومئذ ناعمہ، اللہ اکبر، وہ اس دن ان کے چہرے پھر تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی تگ و دو پہ بڑے خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، تو یہ جو فائدہ حاصل کریں گے ان کا انجام بھی. جو فائدہ نہیں لیں گے وہ کون ہے؟ جو بدبخت. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، سورہ اعلیٰ میں یہ کہا کہ بدبخت نصیحت سے فائدہ نہیں لے گا. اور اس بدبخت کا انجام کیا ہے وہ سورہ غاشیہ میں آغاز میں ہی، وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے. تو بہرحال یہ چار طرح کے روابط تھے ان میں دونوں صورتوں میں، جو میں نے آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیے. کچھ خود غور کیا، کچھ کتابوں میں مل گئے. تو بہرحال قرآن جیسے میں نے بتایا نا کہ اس میں جتنا غور کریں اس میں چیزیں واضح ہوتی ہیں، اللہ کا کلام ہے. تو یہ ربط کے لیے جو بہترین کتاب ہے وہ مولانا امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن ہے. انہوں نے اس پہ کافی توجہ دی. ہر ایک کہتے ہیں نا ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، تو بہرحال اس پہ انہوں نے توجہ دی ہوئی. ہم یہ آیات کو اب سمجھتے ہیں جو آج ہماری تفسیر میں ہے، جن کی انشاءاللہ آج تفسیر بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر آئی. الغاشیہ کا میں پہلے ہی مفہوم واضح کر چکا ہوں، ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی، لپیٹ میں لے لینے والی. قیامت کا نام ہے، قیامت کے کئی نام ہیں. الطامۃ الکبریٰ، بڑی آفت جو توڑ کے رکھ دے گا، اس کا نام القیامہ، قیامت بھی ہے. الواقعہ، واقع ہونے والی، اس کا یہ بھی نام ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہونے والی وہ واقع ہو کر رہے گی اور اس کے وقوع میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. سورہ واقعہ کا نام ہی اسی مناسبت سے النبأ العظیم، سورہ نبا، سو قیامت کا نام ہے النبا. اس کو قیامت کو یوم الحشر، یوم التغابن، ہار جیت کا دن، یہ اس کے نام ہے قیامت کے. القاریہ، کھٹکھٹا دینے والی، اس کی دہشت خوف ایسا ہوگا کہ دل جو ہے وہ دہل جائیں گے. یوم الطلاق، روحیں اور جسم ملے گا، یہ قیامت کے دن کو کہا گیا. مختلف صفات قیامت کے دن کی ہیں، اسی کی مناسبت سے قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. دوبارہ زندہ ہونے کا جو دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس کے مختلف نام. ایک نام الغاشیہ. اب شروع میں جو آغاز ہے نا وہ لفظ حل سے ہے. حل استفہام کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے، کیا کے معنی میں آتا ہے. لیکن ہر سوال صرف پوچھنے کے لیے نہیں آتا. سوال استفہام کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں. استفہام کا معنی ہوتا ہے فہم طلب کرنا، یعنی کسی سے سوال کرنا. استفہام کے بڑے مقاصد ہے. اس استفہام کو استفہام تقریری اور تشویقی کہہ سکتے ہیں. اب میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مضمون ہے نا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا ہے، تو اگر سمجھ آ گئی کیا مطلب ہے. اب سوال نہیں، اب پوری جو چیز پہلے سمجھائی ہوئی ہے اب اس کو پکا کیا جا رہا ہے ذہن میں. استاد پڑھاتے بچوں کو سارا چیپٹر یا ٹاپک پڑھا دیتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں بھائی سمجھ آ گئی، کیا مطلب ہے. اب یہ نہیں کہ ان کو پتا ہے اس کے بارے میں کہ نہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ جو چیزیں سمجھائی ہیں وہ ذہن میں بیٹھ گئی ہیں. یہ انداز تقریر، تشویق، تعجیب، کسی کو تعجب میں ڈالنا کہ ایک حیرت ناک چیز ہے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. تو یہاں یہ معنی ہے. حل کا معنی استفہام تقریر، استفہام تعجیب، استفہام تشویق. آسان لفظوں میں کہ بات کو پکا کرنے کے لیے قیامت کے بارے میں ہم نے تمہیں بڑا کچھ بتا دیا، دلائل کے بارے میں نشاندہیاں کر دی، تو کیا تمہیں خبر پہنچ چکی ہے؟ اب انکار کی گنجائش نہیں ہے. یہ مطلب ہے، یعنی یہ مرادی معنی ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، بس ایک آیت میں یہ مضمون ہے، اور یہاں پہ قیامت کے دلائل نہیں دیے گئے، چونکہ دلائل پہلے ذکر ہو چکے ہیں، ساتھ ہی قیامت کے دن کا منظر آ گیا. اللہ اکبر. دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، ان میں دنیا کی کوئی اتنی نہیں ہے. سورہ اعلیٰ اور غاشیہ آخرت ہی ہے یا توحید ہے. اب ایک آیت میں عقیدہ آخرت کو ثابت کیا ہے، سارا کچھ جو بیان کیا اس کی طرف توجہ دلا دی، پھر فوراً قیامت کے دن کے اندر لے گئے. 2 گروہوں کا ذکر ہے جی.
پہلے کا ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، دوسرا پھر جو ہے نا امید ہے کہ انشاءاللہ 3 خطبات میں یہ انشاءاللہ ہم سورہ غاشیہ کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، کچھ دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ جی نماز جمعہ کے میں جو آپ پڑھتے ہیں یہ صورتیں ان کی، اور خطبہ بھی یہ بھی رہتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ نحمدہ، اس کی بھی تفصیل زندگی سے طریق تو بیان ہوگی، 1 یا 2 جتنے بھی خطبے اس پہ بھی ہوں گے۔ سورہ اعلیٰ تقریباً ہم نے 5 خطبات میں مکمل کی ہے، ہماری مکمل ہوگی اس کی تفسیر۔ اب انشاءاللہ سورہ غاشیہ شروع کی ہے، تو انشاءاللہ آج اور آئندہ 2، کوشش تو یہ کہ 3 میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ تو آگے اب 2 گروہوں کا ذکر ہے، پہلے گناہ گار گروہ کا ذکر ہے، پھر نعمتوں والے کا۔ تو گناہ گار کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، مرجھائے ہوں گے۔ قرآن کریم میں چہروں کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے نا، ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ ایک تو یہ بھی ہے، اور ایک عالم ارواح کا جو ایمان ہے ادھر بھی اشارہ ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ مان لیا پھر نہیں قبول کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو تم کفر کرتے تھے اب اس کی بدولت عذاب چکو۔ یہی مضمون سورہ قیامہ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے اس کے بارے میں سورہ قیامہ کی تلخیصی تفسیر پچھلے جمعہ میں بیان ہوئی۔ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے، انہیں یقین ہوگا کہ آج ان پر جو آفت آئے گی ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، یہ موت جس سے بھاگتے پھرتے ہیں یہ تو آ کے رہنی ہے، خواہ مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، جتنے مرضی بڑے علاج معالجے کروا لو، یہ آ کے رہنی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر حکیم کیا، بڑے دم پھانڈے کرنے والے کیا، سب بلا لو، کچھ نہیں فائدہ ہوتا۔ جب روح نے جسم سے نکلنا ہے نکل کے ہی رہنا ہے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق، پھر کہا جاتا ہے جب روح نکل رہی ہوتی ہے جسم سے، اقربا اعزاء رشتہ دار پیارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب جان کرنے کی کیفیت ہے، عالم نزع چھائی ہوئی ہے، لیکن وہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کرتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا انتظام کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے، بڑے سے بڑے عامل جتنے وسائل ہیں اتنا ہی کرنا ہے نا۔ وظن انہ الفراق، یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ جا رہے ہیں، تکلیف سے پنڈلیاں جڑ جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اب اللہ کے پاس جانا ہی جانا، الی ربک یومئذ المساق، اب روح نے جسم کو چھوڑنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ کائنات جب اللہ نے پیدا کی ہے چلا وہ رہا ہے، آرڈر اسی کا چلنا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ 3 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ووجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، سورہ عبس ہے، کچھ چہرے ان پر غبار ہوگی۔ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر اور گناہ گار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، وہ بڑا بڑا عمل کرنے والے لیکن تھکے ماندے ہوں گے۔ اب اس کی جو ہے نا عاملۃ الناصبہ، اس کی کئی تفسیریں ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھیں۔ عاملۃ الناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ماندے۔ ایک اس کی تفسیر کہ ایسا بندہ جو بڑے رفاہ عامہ کے کام کرتا ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں، بڑی خدمت خلقی، بڑا کچھ کیا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں کہ مجھے آخرت میں فائدہ دے، دکھاوے کے لیے کرے یا ویسے کر دے انسانیت سمجھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ جب عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تو ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ سے پھر نہیں ملنا، نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری اللہ اکبر رئیس المحدثین فی الحدیث، اللہ اکبر، واحد ہے جن کو رئیس المحدثین کہا گیا حدیث میں، محدثین کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے سب سے پہلے حدیث یہ لائے انما الاعمال بالنیات۔ حاتم تائی بڑا سخی تھا نا، تو آپ نے فرمایا عدی حاتم کو کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تو کوئی بھی عمل ہو، کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، کوئی سخی ہے جو مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اسے خدشہ ظاہر ہے وہ آخرت کو مانتا ہے لیکن دکھلاوا خراب کر سکتا ہے عمل۔ دکھلاوا کرنے والا یا دنیا کے لیے کرنے والا بہت کچھ کرے، آخرت میں کوئی ریوارڈ نہیں۔ پھر اسی طرح اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق جو عمل نہیں کرتا، پچھلے ادوار میں راہب لگا لے دوسرے، اور اب جو کوئی بھی عمل کرے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہو، ویلیو اسی عمل کی ہے جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہوگا، ویلیو اسی کی ہے۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے۔
اب اس کا جو مرضی مطلب آپ کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہم نے سب پر عمل کر لیا ہے جو ہم اب اضافی شروع کر دیں؟ یہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے آرڈرز دیے ہیں ان سب کو ہم فالو کر چکے کہ وہ تھوڑے ہیں، اب ہم خود کہیں گے یہ بھی اضافہ کرو یہ بھی کرو، کویسچن ہے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالآباد کے لیے خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین۔ آپ کے احکامات جو آپ نے حکم دیا جو کیا بس اسی تک رہے، بہت ہے۔ کریں گے تو پھر دیکھ لیں کتنا سخت فیصلہ ہے، بلکہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو کمزور ہے، سندن کمزور، لیکن اس کو انہی احادیث سے انڈورس کیا جاتا ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اگر وہ نماز خود اپنے طریقے سے یاد کر کے پڑھ رہا ہے، حج میں اپنی مرضیاں کر رہا ہے، اسی طرح وہ جہاد میں یا کوئی خرچ میں سنت کو فالو نہیں کرتا، اپنی منمانی سے دو دماغ میں کر رہا ہے، اس کا کچھ قبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل ہم دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، بس ویسے کریں۔ اب بڑا آسان دین ہے، کسی بھی مولوی صاحب سے کہیں جی آپ کی سنت کیسے ہے، بس ویسے کر لیں، پابند کریں اس کو۔ آج کل تو ویسے ہی سرچ بڑی آسان ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں حدیث کو ڈائریکٹ۔ اس امت پر سب سے بڑا انعام قرآن کریم اصلی حالت میں محفوظ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ ہر ایک پابندہ بس انہی کو فالو کرے یا انہی سے آ کے اخذ کر کے جو ہے نا وہ بنیاد رکھے۔ تو بہرحال دوسرا وہ بندہ جو اپنی منمانیاں کرے۔ حضرت بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے راہبوں کے بارے میں کہا کہ سارا کچھ چھوڑ کے الگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے ہندوؤں میں جوگی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بڑے چلے کرتے ہیں، اتنی پابندیاں، اتنی ٹف لائف، لیکن وہ سنت سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ دیکھیں نا مسلمان کے لیے کتنا بڑا انعام ہے، تھوڑا سا عمل بھی آپ کی سنت کے مطابق ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں۔ اور ایک مسلمان کو تو سنت کے ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیتا اپنی ذہن دوڑائے فلاں کو دیکھے فلاں کو دیکھے، ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو میں بڑا ہلکا لفظ پڑھوں، اس کی محبت قاعدہ ہی نہیں کرتی، کسی اور کو دیکھے فوراً کوشچن یہ کام اللہ قرآن میں کیسے ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، بس اگر نہیں تو پھر اہل بیت و صحابہ کی طرف آ جائے، کیونکہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انہوں نے کیسے سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ مسائل میں جو نئے نئے آج پیدا ہو رہے ہیں ان میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں بھی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے، انہی سے ہی رہنمائی، اصول ملتے ہیں وہاں سے رہنمائی لیں، پھر بعد میں ائمہ کرام کی طرف آئیں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ کوئی کہے جی اماموں کو نہیں مانتا، یہ ترتیب تو کہتا رہے، ہم اماموں کو تو اینڈ والے درجے پہ مانتے ہیں۔ پہلا درجہ قرآن و سنت کا ہے، دوسرا درجہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا ہے، تیسرا درجہ پھر ائمہ کرام کا ہے، پھر چوتھے میں ہم خود بھی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پابند ہیں قرآن و سنت کے۔ کسی کا اجتہاد غلط ہو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میری بات اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک اللہ کے نبی کا فرمان مل گیا اور میں اور بات کر رہا ہوں تو سمجھو میرا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے محبت۔ ہم تو انہیں ائمہ کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، پھر بھی وہ کہے نہیں اماموں کو مانتے تو اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ ضمناً معذرت سے ایک بات دکھ والی میں نے کہہ دی، کیونکہ ہمارے اوپر اعتراضات آتے ہیں کہ یہ مرشد ان کا کوئی نہیں، ہمارے مرشد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم اجتہاد میں آ کے کوئی پیر صاحب ہو کوئی مولوی صاحب پھر مانیں گے، پانچویں چوتھے درجے میں مانیں گے۔ یہی ترتیب ہے، روحانی علاج میں بھی یہی ترتیب ہے، دین کو سمجھنے میں بھی یہی ترتیب ہے جو میں نے بیان کی۔ پہلے قرآن و سنت ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت ہے، پہلے ائمہ اعظام، پھر دوسرے لوگ ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر عمل کریں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یا کچھ لوگ جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے وہ بھی اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چند میں نے مفاہیم، عاملۃ الناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ماندے، کام کریں گے لیکن مہر نہیں ہوگی نا، مہر محمدی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری محبت ہے، ہمارے ایمان کا قدر مسلمان کا ہونا بھی یہ چاہیے۔ ہر کام دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کا ایک ایک جملہ محفوظ رکھا ہوا ہے، ایک ایک ادا محفوظ رکھی ہوئی ہے، تاکہ انسانیت قیامت تک رہنمائی لے۔ کسی اور نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ 3 لاکھ افراد ہیں، ان کے حالات زندگی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی، جو آپ نے فرمایا وہ بیان کیا، جو کیا وہ بیان کیا، ان کے بھی حالات زندگی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کیسا بندہ بیان کرنے والا ہے، صحیح ضعیف کی پرکھ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ الناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن آخر میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تسلا نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا تھور سے ہوگا، کانٹے دار، جو منہ کو بھی زخمی کر دے گا، گلے سے گزرتے ہوئے اس کو بھی زخمی کرے گا، جو نگلنا وطعاما ذا غصہ، گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہم اجرنا من النار۔ لا یسمن ولا یغنی من جو، نہ غذائی مقاصد حاصل ہوں گے نہ بھوک ختم ہوگی۔ کھانا 2 ہی مقاصد کے لیے ہوتا ہے، بھوک ختم کرنے کے لیے یا غذا حاصل کرنے کے لیے۔
دونوں ہی مقاصد نہیں ملے، لا یسمن ولا یغنی من جو۔ تو بہرحال ابھی اگلی آیات کی تفصیل رہتی تھی، اسی پر ہی ٹائم ختم ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اگلی آیات کو ہی لیں گے۔ یہ جو آج ان کی جتنی وضاحت ہو چکی وہ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اگلی ہی تھوہر کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آتا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ سورہ مزمل میں آتا ہے وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ پھر اسی طرح ایک اور سورہ صافات میں آتا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الہیم۔ یہ قرآن میں کئی مقامات پر جہنمیوں کے کھانے کا ذکر ہے، تقریباً تھور کے معنی میں یہ سارے، یہ کانٹے دار کھانا ہوگا جو لذیذ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کا یہ آخرت میں انجام ہے، یا جو دنیا کے لیے اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے، یا وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، ان کی ویلیو نہیں۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کریں تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں معاف فرمائے، جو ہم عمل کرتے ہیں بڑی کمیاں ہیں، معافی مانگے وہ معاف کرنے والا ہے نا، ابھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے، جو عمل ریا کے لیے بھی ہوا ہے اس سے معافی مانگ لے، اس کی طرف وہ معاف کرنے والا ہے۔ کیوں نہیں؟ غلطی ہے اگر سوچ میں تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اگر ہم سمجھتے خالص نہیں اس میں کمی رہ گئی تھی معیار پہ نہیں، معافی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیاں معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور کوشش کریں ہر عمل دیکھیں کہ قرآن کریم نے کیسے طریقہ بتایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، بس ویسے ہی کریں، سنت کے مطابق سنت کو فالو کریں، صحیح معنوں میں خالص اہل سنت بنے کہ سنت کو کی پیروی کرنے والا۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہم نے دیکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ اہل سنت کا معنی یہ سنت کو ماننے والا، جو سنت کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کیسے ہمیں بتایا یا کیسے کیا، پھر حقیقی معنوں میں ہم اہل سنت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اہل سنت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے